یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ انسان کے ذمے دو طرح کے حقوق ہیں۔ نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی کرنا، زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کرنا، حج فرض ہے تو حج کی ادائیگی کرنا، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، بد کرداری سے بچنا، شراب نوشی سے بچنا، سود خوری سے بچنا، نماز کی باقاعدگی کرنا، یعنی جو اللہ پاک نے حدیں مقرر کر دی ہیں اور اللہ پاک نے فرما دیے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ اللہ کے حق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اللہ کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا، صرف اس نے شرک نہ کیا ہو، یعنی شرک سے بچا رہا ہو اور خدا پناہ اللہ کے حق ادا کرنے میں کہیں اس سے سستی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک کا فرمان ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ بندوں پر ہی منحصر ہے معاملہ۔ خدا نخواستہ اگر میں نے کسی بندے کے حقوق غصب کیے ہیں، کسی پر ناحق ظلم کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، کسی کے جائیداد کو ضبط کیا ہے، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا ہے، اگر میں کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہوں، کسی کو ڈیگریڈ کرتا ہوں، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو چھوٹا سمجھتا ہوں، تکبر کرتا ہوں، تو تکبر کی بنا پہ یا طاقت کی بنا پہ میں لوگوں پر ظلم و تشدد کرتا ہوں، تو جب تک لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ بندوں کے جو حقوق ہیں یہ بندوں پر ہی منحصر ہے۔ جب تک بندے اپنے حق معاف نہیں کریں گے تب تک بات بنے گی نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک انفرادیت، نمبر دو اجتماعیت۔ انفرادیت اگر ایک بندے کی بہت اچھی ہے، نماز کی باقاعدگی کرتا ہے، تہجد پر اس کو باقاعدگی حاصل ہے، قرآن پاک بڑا پڑھتا ہے، کلمہ کلام بڑا پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بڑا کرتا ہے، درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کی انفرادیت بہت اچھی ہے۔ لیکن جب اجتماع میں آتا ہے، اللہ کی مخلوق میں آتا ہے، تو اس کا کردار ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں انتشار پھیل جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو
اس کے کردار کے ذریعے سے توڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کے منہ سے رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے آنے کی وجہ سے یا اس کے بعد کی وجہ سے معاشرے میں بد امنی جنم لیتی ہے، تو اللہ کو اس بندے کی انفرادیت کی اچھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف ایک بندہ ہے، اس کی انفرادیت کمزور ہے، نماز پڑھنے میں کمزور ہے، تہجد پڑھنے میں کمزور ہے، قرآن کی تلاوت وہ نہیں کرتا، درود و سلام کی کثرت وہ نہیں کرتا، کلمہ کلام وہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے، قرآن پڑھنا نہیں چاہیے، تہجد پڑھنی نہیں چاہیے۔ جو میں بات سمجھانے لگا وہ سمجھے، یعنی وہ اس معاملے میں کمزور ہے، لیکن جب معاشرے میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اس کے آنے کی وجہ سے محفل میں ایک عجیب سا سماں پیدا ہو جاتا ہے، ہر بندے کے چہرے پر تازگی آ جاتی ہے اس بندے کے آنے کی وجہ سے کہ یار یہ کیا بندہ ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ سارے کہتے ہیں دیکھنا معاملہ جتنا مرضی الجھا ہوا ہے، اس نے 1 منٹ میں سلجھا لینا ہے۔ تو اللہ پاک کو اس کے اجتماعیت کی اچھی ہونے کی برکت کی وجہ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کی انفرادیت پر نظر ثانی فرما کے اجتماعیت کے اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کو جوڑتا ہے۔ احترام انسانیت کبھی بھی بندے کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ احترام انسانیت ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے والتین، مجھے تین کی قسم ہے، والزیتون، مجھے زیتون کے تیل کی قسم ہے۔ مولا تو زیتون کے تیل کی قسمیں کھا رہا ہے؟ میں اس نے میرے حبیب کے ہاتھوں کو بہت سے دیے۔ سبحان اللہ۔ وطور سینین، مجھے طور سینہ کی قسم یعنی کوہ طور کی قسم۔ وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ کتنی قسمیں ہوگی؟ 4۔ کون کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ اٹھا رہا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 قسمیں اٹھائی۔ مولا تو قسم کے بغیر بھی بات کرتا تو بات ہم مان لیتے، لیکن قسم اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے ایک اہم مسئلہ تمہیں بتانا ہے، اہم پہلو پہ گفتگو کرنی ہے۔ مولا 4 قسمیں اٹھائی، کیا فرمانا چاہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ وہ ایک وقت کا خلیفہ تھا نا، اس نے کہا، غالباً ہارون الرشید کی بات ہے، اس نے کہا اپنی بیوی سے اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے، تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اب جس مولوی صاحب کے پاس جاتے تو سارے کہتے ابھی طلاق تو ہو چکی ہے، اب تو فارغ ہے۔ تو غالباً وہ امام اعظم ابو حنیفہ یا اور کوئی عالم تھے، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن، کہا ہے لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، نہیں کہا، لہذا اللہ نے انسان کو چاند سے بھی خوبصورت بنایا، اللہ نے انسان کو چاند سے بھی خوبصورت بنایا۔ پھر حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتی، ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ حقیقت میں اللہ کی صورت ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ اللہ کے ہونے کا پتہ دیتا ہے. تو احترام انسانیت کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. بندہ جہاں پہ مرضی پہنچ جائے، جس عہدے پہ مرضی پہنچ جائے، لیکن احترام انسانیت اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. جو آیات تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کل عرض کروں گا. دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے. یار ہم اکٹھے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھتے پھر ہمارے دل نہیں جڑتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ نماز تو رواداری کا درس دیتی ہے، اخوت و ہمدردی کا درس دیتی ہے، یہ تو غم گساری کا درس دیتی ہے. کٹھے پیچھے ہو کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، صفے باندھ لی، صفے تیر کی طرح سیدھے کر لی. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا تھا نا، غالباً روم کا بندہ تھا، تو اس نے کہا عمر یہ جو بندے بات بات پہ لڑنے والے، پانی کے گھونٹ پہ جھگڑنے والے، تو نے ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا ہے، ان کے دل بھی سیدھے کر دیے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے. تو ہم ذرا اپنی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں. نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، تہجد بھی پڑھے جا رہے ہیں، کلمہ کلام بھی کیے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، درود بھی پڑھے جا رہے ہیں، وظیفے بھی کیے جا رہے ہیں. کیا ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے جو بندہ مرضی کرے لیکن احترام انسانیت ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.